بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Oh, we're back. برو کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا بس كيف حال بخير اهلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ علی کیف حال برو بیٹا ماشاء اللہ خیریت سے ہیں الحمدللہ. اٹس دیٹ ٹائم آف دی ایئر اگین اخوان. الحمدللہ. ایوری رمضان 11th hour ہے نا. الحمدللہ. سبحان اللہ. گڈ ٹو بی بیک. افطاری میں کیا کھایا برو آپ نے؟ ویسے ہونا چاہیے سیری میں کیا کھایا یار لوگوں نے آج؟ مجھے تو آج پیاس لگ رہی ہے بیکاز میں نے بڑا رات کو لیٹ ہوا تو میں نے جو کوک تھا ان کو کہہ دیا کہ میرے لیے یار بس میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے, پراٹھا بنا دو اور ایگز بنا دو, مجھے پیاس لگ رہی ہے آج. آپ لوگوں نے کھایا؟ اگر میرا تو اسٹینڈرڈ ہی ہوتا ہے ہمارا پراٹھا, میرا بھی جو بھی کباب یا کیا سیریڈ آپ نے؟ برو یہی پراٹھا. پراٹھا اور ساتھ کیا؟ پراٹھا اور آملیٹ. ملک شیک یا کیا؟ یس اور کھجور ایک الگ سے. اچھا اور وہ آپ؟ سیم ہے برو, پراٹھا چلتا ہے ہیوی اور کوئی بھی سالن پکا ہوا تو الحمدللہ. اچھا یوزلی میں پراٹھا نہیں کھاتا تو میں نے پراٹھا آج ویسے کھا ہیوی لیا. ہوتا ہے تھوڑا سا. میں یوزلی نا براؤن بریڈ کا سینڈوچ کھا لیا جس میں زیادہ وہ ویجیٹیبلس ڈال دی, اسٹیم ویجیٹیبلس یا پھر وہ لیٹس وغیرہ ڈال دی, اور ساتھ یعنی اس کے اندر کباب جو بیف کا کباب ہوتا ہے نا وہ ڈال دیے تاکہ, اور پھر ساتھ لسی لازمی پی یا کھجوریں کھا لیں. لیکن کل سے دیکھتے ہیں سم فارم آف یوگرٹ ریلی ہیلپس وہ ایسیڈیٹی کو نا. ایون وہ میٹھا یوگرٹ پراٹھے کے ساتھ وہ بھی چل جاتا ہے. لیکن ویسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ کھجور سب سے اعلیٰ سحری ہے, تو آئی تھنک کھجوریں 2-3 بندہ پھڑکا کھجور ہیلپس تھرو آؤٹ دی ڈے واٹر کی جو آپ کی ہوتی ہے نا وہ ریٹین کرنے کے لیے. اچھا ہاں پیاس بڑی کم لگتی ہے آپ کو. نہیں ویسے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ موسم اچھا ہے کہ اتنا جو ہے نا فیل نہیں ہو رہا ماشاء اللہ. میں نے سویٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے یار, مجھے تو سردی لگ رہی تھی یار. اسلام آباد کا موسم ابھی بہت بہتر ہے, بہتر ہو رہا ہے ماشاء اللہ. باقی جو ڈفرینٹ شہر ہیں وہاں پہ گرمی ہے. تو الحمدللہ ویلکم ٹو دس 11th hour پوڈ کاسٹ, اور سیزن 3 ہے ماشاء اللہ. یا ویسے ہم تو شاید نہ کرتے لیکن لوگوں نے اتنا کہا ہے ہم سے زیادہ لوگوں کو تھا کہ یار اٹ مسٹ بی بیک. شیخ علی دس رمضان آئی ہیڈ پلانڈ کہ میں نہیں کروں گا یہ پوڈ کاسٹ اور میں اکیلے رمضان گزار دوں اپنے ساتھ ہی, اینڈ آئی فوکس آن مائی عبادت. لیکن لوگ اتنا ایکسپیکٹیشن تھی نا برو, تو مجھے پھر گلٹی فیل ہو رہا تھا کہ یار ان کے پچھلے 3 رمضان سے 2 رمضان سے اسکیجول سیٹ ہوا ہوا ہے, دے واچ دی 11th hour رات کو 11 بجے تراویح سے واپس آ کے, تو اس دفعہ نہ کیا تو شاید ہم اللہ تعالیٰ توفیق تو نہیں چھین رہا کہیں, تو اس لیے لوگوں کے لیے تو شاید بینیفٹ ہو ہی ہو, ہمارے اپنے لیے بھی بڑا. ایکچولی ہم نے الحمدللہ آپ کو پتہ نا حلقہ تھوڑا سا پاز کر لیا ہمیں, تو میں نے کہا یہ اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہم دوبارہ جو ہے شروع کریں ایٹ لیسٹ فار 40 minutes 45 minutes, ذرا گپ شپ بھی ہو جاتی ہے, ایمان میں بھی الحمدللہ بوسٹ ملتا ہے. لسنرز کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا الحمدللہ, ہمیں تو ڈیفینیٹلی ملتا ہے, مجھے تو ڈیفینیٹلی ملتا ہے. الحمدللہ. اور ہمارا پھر ملاقات بھی ہونا بڑا ایک نعمت ہے بہت اللہ کی. ضروری ہے. یعنی اگر یہ نہ ہو تو ہماری ملاقاتیں پھر تراویح میں کسی رینڈملی مسجد میں ہو رہی ہوتی ہیں, بٹ ون آف دا ریزنز از کہ ہمارا ڈیلی ملنا از ویری بینیفیشیل ایز ویل. سو رمضان کی پریپریشن کے حوالے سے تو آئی تھنک بہت زیادہ بات پہلی ہو چکی ہے, تو واٹ آر وی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے؟ برو آئی تھنک میں جو چیز سوچ رہا تھا نا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے جو اسلام کے 5 ارکان ہیں نا, نماز بس 5 وقت ہے, 25-26 منٹ لگتے ہیں جو بندہ فرائض پڑھ لے. حج سال میں 10 دن ہے, رمضان کے روزے سال میں 1 مہینہ ہے, زکوٰۃ تو 2 منٹ نہیں لگتے, انسان پیسے نکال کے اس کو دے دیا. تو ایوری تھنگ از ویری یعنی لمیٹیڈ. تو پھر اور اسلام ہے کیا ہمارے 24 hours؟ تو وٹ آئی واز تھنکنگ واز کہ اٹ از دا لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اٹ از دا کنیکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اصل تو دین اور اسلام یعنی فرائض کے بعد وہ ہے کہ اور ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے. اگر ہم صرف وہ کام کر رہے ہیں پھر تو ہم صرف ٹکری مار رہے ہیں, بٹ وہ اللہ سے تعلق. سو لیٹس ڈسکس اللہ سے محبت, اور اینڈ آئی واز وشنگ کہ ہم ڈسکس کریں فالوئنگ اے لو ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ دس رمضان انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ بالکل I think this is one of the, this has to be one of the objectives. پرائمری آبجیکٹیو نا رمضان کا ہونا چاہیے کہ اس منتھ میں میرا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ریلیشن شپ ہے نا that should improve dramatically, because I think اس سے ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. وعدہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ اپنے معاملات درست کر لے تو میں تمہارے لوگوں کے ساتھ معاملات درست کر دوں. اور ہمارے جنرلی لائف میں کیا پریشانی ہوتی ہیں, لوگوں کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ, وائف کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, اس طرح بزنس میں, کاروباری معاملات میں ٹینشن پریشانیاں چلتی ہیں. سو آئی تھنک اٹس آلسو ون آف مائی گولز کہ میں نے ڈیفینیٹلی اپنا ریلیشن شپ نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا بہت امپروو کرنا ہے. اور وہ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی یار ٹرانسفارمیشن کا جو پروسیس ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ اسٹارٹ ہی تب ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا تھوڑا سا کانشیس ہونا شروع ہوتے ہو. کیونکہ اگر آپ ذرا سوچو کہ لائف کے ڈفرینٹ فیزز ہیں نا, ایون ایمان کے بھی ڈفرینٹ فیزز ہیں.
جب آپ جاہلیت سے ایمان والی زندگی کی طرف آتے ہو تو ایک فیز ہوتا ہے جس میں آپ شاید کبھی کبھی نماز بھی پڑھتے ہوتے ہو لیکن آپ کانشیس نہیں ہوتے ہو, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو نیکسٹ فیز آتا ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کانشیس ہو جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ از دیئر, اور میں کوئی عمل کرتا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ بات بھی کرتے ہو, آپ کوئی غلطی کرتے ہو تو آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوتے ہو. تو کیا وہ والی فیلنگ جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ. اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں ہمیں آن اینڈ آف پرابلمس تو آتی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے, لیکن جب کسی کو پرابلم آتی ہے وہ کرتا کیا ہے کہ یا تو کسی کو کال کر لے گا, دوست کے پاس چلا جائے گا, یا کسی فیملی ممبر کو بلا لے گا. تو بندہ نا اپنے اندر یہ عادت ڈالے کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے, اللہ تعالیٰ پہلے تو ہے بچا کے رکھے, لیکن جسٹ ان کیس اگر آ جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ کر لے. اور اس میں الحمدللہ سرپرائزنگلی ہوتا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتا کہ what are the things which we are going through, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی سنتے ہیں. جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے نا, اے اللہ مجھے یہ پرابلم آ گئی ہے, آپ ہی مجھے اس سے نکال سکتے ہیں, اے اللہ الحمدللہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے and I really liked it. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کریں گے آٹومیٹیکلی الحمدللہ اس کے پیرالل آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے, پلس آپ گاڈ کانشیسنیس بھی آپ کے اندر آ رہی ہے. ظاہری بات ہے نا, اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اگر اسٹرانگ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر بندہ اکیلے میں کوئی پہلے برے کام کیا کرتا تھا, بٹ ناؤ ہی از الحمدللہ ہی از اللہ's کانشیس, اس کو پتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو میرے دوست ہیں, میرے ولی ہیں, ہی از واچنگ می. تو یہ اٹس اے ویری ہولسٹیکل جو ہے پرسپیکٹو. میں بتاؤں مجھے نا آنیسٹلی اپنے حوالے سے, میں لوگوں کی بات نہیں کرتا, لیکن مصیبت میں اللہ کی طرف ٹرن کرنا نا مجھے بڑا گلٹی فیل ہوتا ہے, اور لائلٹی کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ جب مصیبت میں تو آ گیا اللہ کے پاس, یا لوگوں کا بھی, میں جنرلی میں لوگوں پہ فتح نہیں کر رہا ہوں, اور یہ اچھی بات ہے مصیبت پہ لوگوں تو اللہ کی طرف ٹرن کرنا, اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. قرآن کی بہت ساری آتے ہیں, ورنہ ذکر کرنا ہو من العذاب الادنیٰ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون, ٹھیک ہے, تو تاکہ پلٹ کے آ جائیں. لیکن برو اصل جو محبت ہے نا یار, وہ تب بھی ہے برو کہ جب مصیبت نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ سے انسان ریلیشن رکھ رہا ہو. میں برو بھی کچھ دنوں میں تھوڑا سا ٹف ٹائم سے گزرا, تو مجھے سب سے بڑا گلٹ پتہ کیا تھا کہ کاش میرا یہی خوش ہو ان دنوں میں ہوتا. دیٹ واز دا گلٹ, اللہ آئی واز ناٹ دیٹ آن دیٹ لیول. سو محبت جو ہے نا برو, محبت کو ہم نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ مسجد میں حاضری دے دینا اور ٹکلے مارنا اور ماشاء اللہ اللہ. برو محبت ڈزنٹ لیٹ یو سٹ, اٹس اسٹل اے بلیسنگ. تو اللہ تعالیٰ loved you so much. Apparently maybe you were going away from Allah subhanahu wa ta'ala a little bit. Allah subhanahu wa ta'ala pulled you back, through hardships. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک محبت کا انداز ہے نا, انداز ہے. اچھا ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں ایسے اس انداز کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتا ہے جس کو عطا کر رہا ہے, لیکن جس سے اللہ تعالیٰ چھین لے وہ اللہ کی محبت نہیں ہے. حالانکہ یہ غلط کانسیپٹ ہے, یہ بہت بڑا لیسن ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو عطا کر رہا ہو اسے شدید نفرت کرتا ہو, بالکل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی سے چھین رہا ہو اسے شدید محبت کرتا ہوں. صحابہ کرام کا یہی برو صورتحال ہوتی تھی, جب انہیں نوازا جاتا تھا نا تو دے اسٹارٹڈ ورنگ کہ یار ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ہم ناراض. لیکن برو میں نا کیا سوچتا ہوں, مجھے وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ جب تم اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھو گے نا تو اللہ تمہیں تمہارے برے وقت میں یاد رکھے گا. تو جب اچھے وقت میں ہم تھوڑے لیزی ہو جاتے ہیں, لیزی کا مطلب یہ کہ میں نہیں کہ نماز چھوڑنا تو سوال نہیں پیدا ہوتا, نمازوں میں خشوع کی کمی, ذکر اذکار کی کمی, اور جیسے یعنی حب جو ہے نا محبت, اب بارش پڑتی ہے نا, جب بارش گرتی ہے نا زمین پہ تو ایک ڈراپلٹ اٹھتا ہے ہلکا سا, اس کو بولتے ہیں حب الماء, پانی اٹھا, یہ حب سے نکلا ہے. لو میکس یو رائز, آپ کچھ کرتے ہو, آپ لیتھارجک لیزی نہیں ہوتے ہو. اور حب یہ جو پہنتے ہیں خواتین بچیاں ایئر رنگ, اس کو حب بولتے ہیں. وائی اٹس آلویز موونگ اینڈ شیکنگ, اٹس آلویز القلق والاضطراب, یعنی not being comfortable. If our love is not making us uncomfortable in the bed at night and making us stand up for tahajjud, تتجافى جنوبهم عن المضاجع, والا اگر ایٹیٹیوڈ ہمارا نہیں ہے تو پھر برو محبت میں تو obviously دیکھیں کسی انسان سے بھی جو محبت ہوتی ہے نا, مطلب ڈفرنٹ کیٹیگریز اور اسٹیجز آف لو آپ کہہ سکتے ہیں. سو جنرلی جو ہم بہت ہائیسٹ لیول کو جو کہہ سکتے ہیں نا کسی انسان کے لیے, تو ایک کائنڈ آف انسلیومنٹ یا عشق, جس میں نا یو ولنگ ٹو اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے کسی کے لیے تیار ہے. بٹ دا ہائیسٹ فارم آف لو از عبادت, کہ اللہ تعالیٰ کی سے جو ہائیسٹ فارم جو ایکچولی میں ہم جس کو ہم نے لو کو سمجھا, ہم عبادت کا مطلب کیا ہے کہ مطلب وی آر ولنگ ٹو پٹ ڈاؤن آور
پیشانی مطلب یہ ماتھا نیچے لگانے کو تیار ہو اللہ کے لیے, اینڈ دس نیڈس ٹو بی ڈن آؤٹ آف لو. کسی انسان کے لیے کوئی بھی نہیں کرے گا, نہیں کر سکتا. بٹ دا تھنگ از کہ ہم نے اس کو ایک ریچول سا بن گیا ہے. ابھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ اسٹیجز آف لو بیان کرتے ہیں نا, امیزنگ. ٹھیک ہے, ہی سیز کہ سب سے پہلے یہ کسی انسان سے بھی, یعنی یہ جنرلی اللہ سے تعلق ہے صرف, کسی انسان سے جب انسان کو کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے نا کہ یار آئی تھنک آئی لائک دس پرسن, اس کو بولتے ہیں علاقہ. جو علاقہ بولتے ہیں میری مدر کے منہ میں جو ہے نا لڑکا ہوتا ہے کیسا, ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں علاقہ. یہ فرسٹ اسٹیج ہے کنیکشن بلڈ ہونا. پھر دوسری ڈیٹیل میں کرتے ہیں, میں کوئکلی بتا رہا ہوں. دوسری ہے الصباحہ وچ از انفیچویشن, کہ ناؤ آئی فیل بٹرفلائز ان مائی اسٹمک, انفیچویشن سے بولتے ہیں, ٹھیک ہے, کنیکشن. تیسری چیز جو ہوتی ہے نا اسے ہوتا ہے الصباحہ, یعنی العلاقہ الصباحہ. تیسری چیز ہے الغرام. غرام مینز گرپنگ لو, پکڑ لیتا ہے, پیشنیٹ لو. وہ جہنم کے بارے میں آتا ہے نا, ان عذابها كان غراما, ان عذابها كان غراما, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها, پکڑ لیتا ہے یار اب یہ تو. اور اس لیے بسات تو عرب برائے غریم کیسے بولتے ہیں, غریم. غریم اسے بولتے ہیں جو بندہ انڈیٹڈ ہوتا ہے, لون جکڑا گیا, لون جکڑ لیتا ہے. اس لیے فائن کو بھی غرامہ کہتے ہیں. غرامہ کہتے ہیں نا, یہ پکڑ لیتا ہے آپ کو, یعنی آپ پکڑے گئے. کہتے ہیں یار یہ تو موبائل میں پکڑا گیا. یہ تیسرا ہے. چوتھا ہے العشق, جس میں انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بھی اپنی ہیلتھ پہ, سلیپ پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا یہاں تک تو انسان سے ہو سکتی ہے. مطلب کہتے ہیں اب اس سے جو آگے ہوتی ہے نا وہ ہے العشق کے بعد ہے الصباحہ, یعنی التطیم. نہیں یہ آپ لو ود اللہ تعالیٰ کی اسٹیجز بیان کر رہے ہیں. جنرلی عشق یہاں تک انسان سے تھا. اس کے بعد جب عشق اس کے بعد جب بڑھتا ہے نا انسان تو پھر حرام میں آ جاتا ہے. التطیم انسلیومنٹ. اچھا ٹھیک ہے, کہ آپ اس کی یو ڈو ایز دا پرسن سے. وہ کہتا ہے نماز چھوڑ تو آپ چھوڑ دیتے ہو. وہ کہتا ہے آؤ مجھے ملو, آپ مل لیتے ہو. وہ کہتا ہے یہ کرو, وہ حرام سود سے چوری کر کے پیسے لے کے آؤ مجھے گفٹ دو, وہ دے دیتے ہو. عشق ہے نا جس چیز سے اتنی عشق, اگر آپ کو اپنے بزنس سے عشق کی طرح ہو گیا کہ اب آپ اس کے لیے حرام کرنے کو تیار ہو رہے ہیں, that business has enslaved you, that person is. وہ پھر عشق کے نیکسٹ اسٹیج اس کو ہوتا ہے التطیم. اینڈ پھر جو آخری ہے نا وہ کہتا ہے التعبد. اچھا this is عبادت. This is the peak of love. یعنی وہ یہ ہم کہتے ہیں نا میں عبادت وہ عبادت کر رہا ہے, ہمیں عبادت کرنی چاہیے. ہمیں عبادت کرنی چاہیے. We don't even understand کہ عبادت is above, اور اس کو میں سمجھنے کے لیے سوچتے ہیں above enslavement. اس میں میں بتائیے کہ اللہ میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں, تجھ سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اللہ میں اور کیا کروں, قرآن پڑھ رہا ہوں, ذکر کر رہا ہوں, یار اب میں جو اپنی پیشانی ہے نا جو میں اٹھا کے رکھتا ہوں, میں یا اللہ میں تیرے سامنے زمین پہ رکھتا ہوں, just to show that I love you so much. یار اب Yeah, sometimes we need to get back to the basics. You know, عبادت کتنا common words ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. Never figured out کہ یہ تو top ایکچولی یہ روضۃ المحبین, یہ جو ابن القیم رحمہ اللہ کی بک ہے نا, انہوں نے بہت زیادہ لیولز لکھے ہیں نا, ان میں بھی انہوں نے یہی مینشن کیا ہے کہ تعبد جو ہے نا this is the top. I mean اس کے اوپر کوئی لیول نہیں ہے محبت. اگر وہ کسی انسان سے ہو جائے نا, پھر جیسے آپ نے ہالی ووڈ کے یا بالی ووڈ کے سنے ہوں گے, تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں, سجدے سے جھکتا ہے یارا میں کیا کروں. یعنی تجھ میں رب دکھتا ہے ایک خاتون میں نامحرم میں, تو یہ تعبد کی سٹیج ہے اور یہ حرام ہے لوگوں کے لیے. ہم اپنی وائف سے عشق کر سکتے ہیں لیکن ہم وائف سے تعبد کی اس میں درجے میں نہیں آ سکتے. اس لیے اللہ کی محبت ہمیشہ اوپر ہوتی ہے. اور ہمارے ساتھ شیخ کہتے ہیں کہ اگر تو بندے کا پدر ہے, اور اگر تو مسلمان ہے, اور اگر تو اللہ کے برابر کوئی چیز لاتا ہے اپنی اولاد کو, اپنے بزنس کو یا بیوی کو, اور اللہ سے تو سنسیئر ہے, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو تجھ سے چھین لیں گے ڈیتھ کے تھرو, بیماری کے تھرو, بزنس میں لاس کے تھرو, تاکہ تیری محبت نا اللہ کے ساتھ تعبد کرے. کوئی چیز اسی لیے سورہ بقرہ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اس میں دیکھیں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ کبیر اس کی جو نیکسٹ ڈگری ہے دیٹ از اکبر, اور اسی طرح صغیر اس کی جو نیکسٹ ڈگری ہے دیٹ از اصغر. اسی طرح شدید ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, تو شدید کی نیکسٹ ڈگری ہے اشد. آلرائٹ, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور آگے نا بلینک ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ جو بھی کمپیریزن کرو گے نا, اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے اوپر ہی ہوگی. whether it is your fame, your wealth, your children, your wives, کچھ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہے.
I mean subhan Allah, ये अल्लाह ताला ने ना ये characteristics बता दी हैं. How Allah subhanahu wa ta'ala tested Ibrahim alayhi salam, Allahu you know, with the same जज्बा, you know, कि वो औलाद है ना, इतने अरसे बाद औलाद दी है, ठीक है, to test the मोहब्बत of Ibrahim alayhi salam, तो उसकी गर्दन पे छुरी चलानी है. अच्छा, जो पहले बात हो रही थी ना ताबुद वाली, बाज लोग अपने मुरब्बी को भी, मेंटोर को भी उसमें ले जाते हैं, you know, हमारे यहाँ ये चीज़ भी है कि you know, वो बंदा मेरा जो है वो पीर है फॉर एग्जांपल, और वो जो मुझे कहता है मैं करता हूँ, और उसने मुझे कह दिया मिसाल के तौर पे अब आपने नमाजें नहीं पढ़नी, ठीक है, आपको मेरी सिफारिश हासिल हो जाएगी वगैरह वगैरह. मेरे ख्याल से ये लोग अपने उसको उस दर्जे में ले जाते हैं जहाँ से, यू नो ब्रो, कुछ लोग अल्लाह ताला, कुछ लोग अपने नफ्स को ले जाते हैं ब्रो. अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, जिसने अपने नफ्स को इलाह बना लिया. और नफ्स कहता है कि पॉर्न देख वो देखता है, वो नफ्स कहता है उसको आंख उठा के देख वो देखता है. और ब्रो दो ही कैटेगरी हैं लोगों की, एक हिज़्बुल्लाह में से, हिज़्बुल शैतान में से है. जो हिज़्बुल शैतान में से ना, वो भी वो अताबुत में है, अताबुत की स्टेज, यानी वो भी मोहब्बत में है, बट वो लोग शैतान से मोहब्बत करते हैं. एंड दे डू एवरीथिंग टू प्रूव देयर लव. जैसे हम तो सजदा कर देते हैं ना यार, हम तो कुर्बानी कर देते हैं. बिल्कुल. तो शैतान ना अल्लाह से नफरत करता है, अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला के ना मुकाबले पे आना चाहता है. जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि कुर्बानी करो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की, लेकिन अल्लाह ताला बच्चा नहीं लेना चाह रहे थे इब्राहीम से. तो शैतान कह रहा तुम भी कुर्बानी करो. और आप देख रहे हैं जो कानी वेस्ट है और बिली आइलिश हैं और ये सिंगर्स जो हैं, कानी वेस्ट sacrificed his mother for the sake of devil, bro. He said this in interview. अच्छा, वो सब निकल गया और एडिडास ने फिर पुल ऑफ कर लिया. जीजी का ब्रांड था कैनी वेस्ट का, बेसिकली एडिडास ने पुल ऑफ कर लिया कि नाउ ही इज एक्सपोज्ड अस. बिली आइलिश ने sacrificed her best friend for the sake of fame and love and likes. Sacrifices वैसे बच्चों के खास तौर पे बड़े कॉमन है. बड़े common YouTube पे you can search it out. बड़ी पुरानी एक वीडियो सी है, उसमें ये है एक बच्ची जो इनके पूरे उसमें से निकल के आई हुई है इल्यूमिनाटीज के. शी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग कि किस तरह से हम बच्चों को रेप किया जाता है, उनको कत्ल भी किया जाता है वहीं पे, और इट्स लाइक अ सेरेमनी, यू नो. और ऐसा होता है रूटीन. तो ये बेसिकली ये जो, तो हम देखिए सुभान अल्लाह, जब कुफार अपने झूठे इश्क में Belief पे और कितना ताबूत आगे में जा तकड़े हैं और कर रहे हैं, अपनी माँ को ज़िबा कर रहे हैं ब्रो, अपने नामहरों से ये कर रहे हैं, तो व्हाई कांट मुस्लिम्स यार. लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि फॉलिंग फॉर अ सिन बिकॉज ऑफ योर नफ्स एंड इंटेंशनली परस्यूइंग, एक स्टेज पे आते जाना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है. लेकिन असल में मैं से जनरल एक सवाल ही पैदा होता है कि अगर कमिंग बैक टू हमारा जो है कि ये फिर लव अल्लाह ताला से अगर हमने डेवलप करना है, सो व्हाट शुड वी डू देन. मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं या हमने खुद अगर करना है, तो मैं पर्सनली ना, फॉर मी आई बिलीव कि किसी से आप जब मोहब्बत करते हैं ना, तो उसकी कंडीशन ये है कि यू शुड नो के हु इज दैट पर्सन या हु इज दैट बीइंग जिससे आप मोहब्बत करें. हम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करें ना, एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, सो वी कांट लव हिम. इट्स इम्पॉसिबल. आपको मैं कहूँ ना, एक फलाना एक बंदा है, अहमद उसका नाम है, उससे आप मोहब्बत करें, और मैं कैसे मोहब्बत करूँ, कौन है, क्या करता है. देयर नीड्स टू बी समथिंग about that person or that being जिसकी वजह से हम Attachment हो, बिल्कुल. So अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे, अगर अल्लाह से हमने मोहब्बत करना चाहते हैं ना, तो we should, the first thing is we should know who अल्लाह सुब्हानहू तआला है. मैं कल बच्चों को ना एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दे रहा था बोर्ड पे. मैंने सोचा कि मैं ना उनको इसरा वल मेराज का ना वाकया जरा बोर्ड पे अपने तरीके से इलस्ट्रेट करके समझाता हूँ. और ऑब्वियसली बच्चों को समझाते हो आप थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाते हो, चीज़ों पे फोकस करते हो, जंप्स मारते हो, ये करते हो वो करते हो. तो जब मैं उन्हें वो बता रहा था ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पे गए, बुर्राक में मैंने सारा बताया कि बुर्राक कैसा जानवर है, उसकी कैसी स्पीड होती है, जहाँ तक नजर होती है अगला स्टेप वहाँ होता है उसका, इतनी स्पीड होती है. मेरा बेटा पूछता है H2R से भी ज्यादा होती है. मैंने हाँ जी H2R से भी ज्यादा होती है. तो वो मैं जब बता रहा था ना कि पहले वो इसरा की तरफ सफर था 1200 किलोमीटर का तकरीबन, और उसके बाद टुवर्ड द स्काई, ठीक है, फर्स्ट स्काई, सेकंड स्काई, थर्ड स्काई, फोर्थ स्काई, यू करते करते जब मैं बना रहा था ना, तो आई कुड फील माय हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, यू नो, कि वो एक चीज सी फील हो रही थी मुझे, यू नो. और फिर सेवंथ स्काई, उस पे वो अंबिया मिले हैं डिफरेंट, और फिर सिदरतुल मुंतहा, और फिर एंजल का रुक जाना वहाँ, यहाँ से आगे हमें अलाउड नहीं है, यहाँ से आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला, फिर अल्लाह ताला के साथ मुलाकात, जन्नत देखना, जहन्नुम देखना, और फिर वो नमाजों का गिफ्ट, और वापस आना. वो जब मैं ये चीजें बता रहा था ना, तो उनको तो छोड़ो, मेरे ऊपर अपने ऊपर वो कैफियत तारी हो रही थी, बिकॉज ऑफ दैट प्लेस. कैसा मुकाम था ना जिसपे अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया. एट द टाइम ही वाज गोइंग थ्रू दोस टफ टाइम्स, यू नो. उनके चचा भी, अबू तालिब भी, वो भी वफात पा गए.
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان پہ بھی وہ ہو گیا, وہ ان کا بوائیکاٹ چل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تسلی دینے کے لیے. وہ کتنا زبردست سفر جو ہے نا بتا آپ سے وہ گرینڈیور ہے نا اللہ تعالیٰ کا, اس سے ظاہر ہوتا ہے. مطلب کتنا آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ سفر تھا 7 heavens. مطلب ایک heaven is all that we know اس وقت, جس میں بلینز آف سٹارز ہیں, اس کو بھی ہم آگے جا نہیں سکتے زیادہ ہے اس کو, اور ایک heaven سے دوسرے heaven تک کا سفر آتا ہے 500 years in what speed اللہ برو والا. ناسا جیمز ویب کی ٹیلیسکوپ نے جب امیج لی اور پکچر لی, the world was baffled. برو that is not even 1% of the universe یار. ہاں یہ آپ کے 7 heaven کے فرسٹ heaven کے اندر ہی جو کچھ ہمیں تھوڑا بہت جو ملا ہے نا, وزوین السماء دنیا بزینت الکواکب, ہم نے آسمان دنیا کو سجایا چھوٹے چھوٹے مورتیوں سے. یعنی سبحان اللہ. اب تو اوپر کیا ہے, There are doors. سورہ نجم جو ہے نا, سورہ نجم جس میں سارا آتا ہے, ما کذب الفؤاد ما رأى, اور پھر جو یعنی فغشاها ما غشا. برو عجائب واللہ, یہ جو حاضر سورہ, I love this سورہ, سورہ نجم جو ہے, یعنی it is so vague and it is so generic کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم جیسے نکموں کیا بتائیں کہ کیا تھا وہاں پہ. سدرۃ المنتہا اور جو ٹری تھا بیری کا, اللہ کی ملنے کے صاحب کو کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کیا تھا, اس کے جو شیڈز چینج ہو رہے تھے اور اس کی جو برانچز تھیں اور جو روٹس تھے, تمہیں کیا پتا. اور ہم یہاں جو ڈفرینٹ دبئی میں آگے پیچھے ڈفرینٹ کلرز آف بلڈنگز دیکھ کے ہم بڑا وہ ہوتے ہیں نا, میسمرائز ہوتے ہیں. آج کل تو رینبو کلرز بڑے چل رہے ہیں. وہ ٹاپک کسی اور. ویسے مجھے یہ جو سورہ ہے نا, اس میں جو چیز بہت زیادہ امیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین سن رہے تھے اور وہ سجدے میں چلے گئے آخر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ, they are مشرکین, they are so mesmerized with whatever gems it has basically, اور جب وہ اینڈ ہوتی ہے آخر میں اس کے سجدہ ہے, they all went into prostration not knowing, اور پھر ہڑبڑا کے اٹھے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا غلطی سے. amazing man. اوپر مسلمان سجدے میں نہیں جاتے ہیں, یعنی ان کے دل پہلے سجدے پہ کہتے پھر وہ بعد میں گئے. ہم خود چلے جاتے سجدے میں, ہمارا دل سجدہ نہیں کرتے. مشرکین and we لا الہ الا اللہ. ایکچولی وہی بتائے تھے نا بدر الوی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رب ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ there was this woman, she was the prisoner of war. تو نا ادھر ادھر بڑا گھوم رہی تھی. She was basically looking for her child. تو ہوتا کیا ہے کہ ہر بچے کو نا ایسے پکڑ لیتی تھی. She was assuming کہ یہ میرا بچہ ہوگا. And رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he took the opportunity, صحابہ کرام بھی ساتھ میں ہی تھے, کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, یہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یہ تو بہت زیادہ محبت کرتی ہے اپنے بچے سے. تو رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. اور کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا پسند کرے گی؟ یا رسول اللہ بالکل پسند نہیں کرے گی. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں پھینکنا پسند نہیں کرتے. سبحان اللہ, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کتنی ہے. اب دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت ماں ہی کرتی ہے اپنے بچے سے. تو یہاں سے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ گلمس ہمیں ملتی ہے, ایلیبوریشن, کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ماں کی محبت there is no comparison whatsoever. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے تھوڑا سا نا کافی جو ہے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. and we always discuss about جہنم, یہاں پہ ہمیں جلایا جائے گا. ایکچولی بیسکلی وہ ہمارے ہی اعمال ہیں. اتنی حقیقت, بڑی حقیقت ہے, جیسے آپ نے بات کی there is first heaven, second heaven, اور پھر اتنے عجائب ہیں, اتنی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں چھوڑی ہیں ہمارے لیے کہ ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ. وہ اصل لو ہے, ہاں یعنی اصل محبت ہے. ایون ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ دا ٹرانسپورٹیشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دا کیٹلسٹ آر 3: لو, فیئر اینڈ ہوپ. یہ تینوں ہم دنیا میں ایز اے کیٹلسٹ پلے کرتے ہیں ٹو بی کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بٹ فیئر اور ہوپ ختم ہو جائے گا اور گر جائے گا, اصل لو باقی رہے گا. فیئر اور ہوپ جنت میں ختم ہو جائے گا. اٹ از دا لو دیٹ از ریئل, جو اصل ہے نا وہ محبت ہے. سو جب محبت ہوتی ہے نا, اچھا اس پہ نا میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ اللہ لوز اس اینڈ پیپل بلیو ان اٹ. ڈاؤٹ یہاں پہ ہے ہمیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ سے ہماری محبت سچی ہے جھوٹی ہے. بیکاز اٹ از اے لافٹی اسٹیشن. If I ask everyone اپنا ہاتھ کھڑا کریں اللہ سے محبت کرتے ہیں, نہیں تو پورا ہال ہاتھ کھڑا کرتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ اوکے لیٹ می ٹیسٹ مائی سیلف, تقاضے بھی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کچھ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ہارڈ شپ سے گزرنے کے لیے تیار. بیکاز وین یو لو سم ون
آپ اس کے لیے ہارڈ شپ سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. برو یہ تو مجھے لگتا ہے نا یہ جو ایسنس ہے نا لو کی یہی تو نہیں ہمیں سمجھ آ رہی. اینڈ آئی تھنک ہمیں آپ کہہ رہے ہو نا شاید لوگ ہر کوئی سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرتا ہے بٹ آئی تھنک ہمیں یہ جو اسٹیٹمنٹ کی جو میننگ ہے نا وہ صحیح سمجھ آ نہیں رہا. یو نو وین یو آپ کسی اس کو آسان طریقے سے سمجھیں نا کسی چیز سے جب ہم محبت کرتے ہیں نا تو دیٹ لو شوڈ ریزلٹ ان سم فارم این ایکشن. مطلب میں کسی چیز سے میرا شوق ہے نا کسی چیز کا مجھے محبت ہے لیٹس فٹ بال سے کھیلے تو آئی ووڈ کوئی اپرچونیٹی نظر کہ فٹ بال کھیلیں میں ٹھک کر کے کھیلنے چلا جاؤں گا کچھ ایسا یو نو ایک شوق دل میں وہ ایک چیز ہوتی ہے لیکن دل میں جو ہوتی ہے وہ جوارح پہ نظر آتی ہے اور لمز پہ نظر آتی ہے. جب ہمارے وہ اللہ سے وہ محبت نہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو ایون لمز کے تھرو ایون جو کر بھی رہے ہوتے ہیں جیسے نماز ہوگی چیز ہوگی تو اس کے اندر وہ محبت والی فیلنگ نہیں آ رہی نا. اینڈ آئی تھنک ون آف دا تھنگز میں نے اپنے لیے بھی ٹاسک رکھا ہوا کہ آئی ول بی انشاءاللہ ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ. یار اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں میرے خیال ہے دس ون آف دا بگیسٹ ریزنز. یو نو نام میں سے ایک جو نام مجھے پرسنلی بڑا پسند ہے وہ ہے الفتاح, دا ون اوپن اب کیا چیز اوپن دا ڈور آف مرسی, اوپن دا ڈور آف گائیڈنس, اوپن دا ڈور آف رزق. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ الخبیر ہے, مطلب آپ کے ڈیپسٹ سیکریٹس اور آپ کے بارے میں جو شاید آپ بھی جانتے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. مطلب دس از سو پرسنل نا. آپ کو لگتا ہے یار اچھا دیر از سم ون ہو نوز میں جس مرضی مشکل سے گزر رہا ہوں, جس مرضی پریشانی سے گزر رہا ہوں, باقی لوگوں سے شیئر کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ نوز میرا دل کا اندر کا حال نا ٹرولی. اینڈ یو نو اینڈ یو کین ٹاک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اینڈ وین یو نو اباؤٹ دس ورڈ نا الخبیر, تو آپ کو کوئی پریشانی ہو نا you don't need people to lean on. Exactly. You don't need shoulders. آپ کہتے ہو انی اشکو بس بے حوزن اللہ. اچھا یہ آپ جب اکیلے ہوتے ہیں نا پھر ہوتے لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے تگڑے ہوتے ہیں. as far as the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala, میں مجھے جو چیز تھوڑی سی زیادہ وہ ہمبل کرتی ہے نا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی for the lack of better word personality کے بارے میں سوچنا ہے, you know, ذات کے بارے میں, ذات کے بارے میں. how is Allah subhanahu wa ta'ala as a ذات, مطلب he is a king, he is a بادشاہ, اور وہ کس جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس تک پہنچنے کے لیے کتنے مراحل ہیں, ٹھیک ہے. اس نے یہ ساری جو ہے نا وسعتیں بنائی ہیں اور اسی طرح سے اپنی کریشن کے اندر بھی ڈیپتھس جو ہیں وہ اسی وسعت کے اعتبار سے رکھی ہیں. یو نو سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں بھی اور اس تخلیق کے اندر بھی, یو نو, حتیٰ کہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. اب دیکھیں اتنے میگنیفیسنٹ یعنی ہوتے ہوئے بھی اب ہم یو نو وی آر انسگنیفیکنٹ, ہماری کیا ویلیو کیا حیثیت ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ, ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ندا دیتے ہیں نعم یا عبدی. اللہ such a king responding to you insignificant, you know. ہم بڑے واللہ ہم بڑے گستاخ ہیں. ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا وہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے کی دروازہ آپ کا نوک کرے گاڑی کا ونڈو اور کہے کہ یار پیسے دینا اور ادھر دیکھ رہا ہے, پیسے دینا یار ادھر دیکھ رہا ہے, ہاؤ وڈ یو فیل؟ آپ مڑ کے اس حدیث میں آتے ہیں جب آپ نماز شروع کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ مبارک آپ کے سامنے لے آتے ہیں, اللہ اکبر, آپ کو فوکس دیتے ہیں, اور جب انسان ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. اللہ اکبر, یعنی یو آر ڈسٹریکٹڈ, یعنی ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی. اور امیجن میں وہاں سے اپنے خیالات کا سوچنا شروع کر دوں اپنے بزنس کے اور بچوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہ اچھا ایک بڑا پرائیویٹ مومنٹ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں. سبحان اللہ, whenever I ask دعا to اللہ سبحانہ تعالیٰ, بہت دفعہ نا مجھے امبیرسمنٹ ہوتی ہے, گلٹی فیل ہوتا ہے کہ اے اللہ میں اتنا گیا گزرا ہوں, اتنا میں کمزور ہوں, مجھے صحیح طریقہ بھی نہیں آتا کہ میں آپ کو کیسے ایڈریس کروں, کہیں گستاخی نہ ہو جائے. واللہ I always ask myself کہ آپ کو میں آپ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, is there any better word I can address you with. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا اللہ تو ایسے کر, I mean this is shocking, تو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم. واللہ I feel embarrassed guys, I mean seriously. تو میں کہتا ہوں اے اللہ آپ نہیں بچانا ہے. یار شیخ ہارون رشید کو غالباً یا ایک اور بڑا خلیفہ تھا ملک بن مروان تھا غالباً, ان میں سے کوئی ایک, کسی نے اس کو اس کے نام سے پکارا جیسے ہارون, تو وہ غصے سے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے حرم میں طواف کرتے ہوئے, تم نے مجھے میرے نام سے, ہاؤ ڈیئر یو کال می ود مائی نیم. تو اس نے کہا میں تیرے سے بڑے کو بھی اس کے نام سے پکارتا ہوں. اس نے کہا میرے سے بڑا کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ. کہتے میں بھی اپنے رب کو اللہ ہی کہتا ہوں, اللہ یہ دیتے, اللہ یہ دیتے. کہتے جب تیرے سے بڑا اور تیرا خالق ہے تو اس میں اللہ کہہ رہا ہوں.
تو who are you? You're nothing. دیکھیں انسانوں کی کچھ کوالٹیز ہیں نا, اور ان کوالٹیز کی ایکسٹریم جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. تو سبحان اللہ, ہمیں اچھا نہیں لگتا نا کہ ہمیں کوئی نام سے پکارے, ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑے ہوتے ہوئے ہیوملٹی کی بھی ایکسٹریم اللہ تعالیٰ کے اندر ہی ہے. امپرفیکٹ ہے نا, ہماری سمجھ بھی امپرفیکٹ ہے, ہمارے ایکسپریشن بھی امپرفیکٹ ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کے تو نام اور صفات جتنے بھی ہیں نا وہ پرفیکشن میں ان کی مرسی وہ ہماری مرسی کی طرح نہیں ہے نہ, اللہ تعالیٰ کی فورگیونیس وہ ہماری والی نہیں ہے. کیونکہ آپ سوچ نہیں سکتے نا کہ کوئی بندہ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہے, ٹھیک ہے, اس کا اتنا بڑا مقام ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایوری سنگل پرسن کی ایکسیس میں بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عہدے پہ فائز کسی نے کیا نہیں اسے, ہاں یعنی اس کا سب کچھ اس کا ہے, Everything belongs to it. Everything belongs to him. The oda and the اس might کے and لیے کوئی dignity. مثال ہو نہیں سکتی. یعنی تکبر کسی کو سوٹ نہیں کرتا نا برو, اس کو سوٹ کرتا ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا برو, سجدے کی دعا ہے یہ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ, میں آپ سے, آپ کی پناہ میں آتا ہوں, آپ سے, یعنی, اور پھر کہا لا نحصی ثناء علیک, ہم آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے, انت کما اثنیت علی نفسک, تو ویسا ہے جس طرح تو نے اپنے آپ کو بیان کیا. تو اللہ کے بارے میں بات کرتے کرتے نا انسان بہت ڈرتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کرتا ہوں جو رب, میں سمجھ رہا ہوں کہ تعریف ہے لیکن کہیں اس کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے, because ہماری انڈرسٹینڈنگ لمیٹڈ ہے نا. یہ باتیں سوچتے ہوئے نا پھر مجھے سمجھ میں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ساری رات کھڑے رہتے تھے اللہ کے سامنے, اور ایک آیت ریپیٹ کر رہے ہیں, اور اٹس بیسیکلی a form of humility and just standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala with adab, you know. شیخ علی, میں نے اس میں ایک چیز بتاؤں برو, جب آپ کو محبت ہوتی ہے نا اپنی بیوی سے, یا کسی میں جنرل مثال جو یوتھ ہماری سن رہی ہے, اس کو کسی گرل فرینڈ سے محبت ہے, جتنا بھی گفٹس دے دے گا نا وہ, جتنے بھی پیسے خرچ کر لے گا, جتنا بھی کرے گا, اگر صحیح معنی محبت ہے نا برو, ہی ول بلیٹل ہز ایکشنز ان فرنٹ آف ہر, کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تمہارے لیے آج تک, آئی ڈیڈ نتھنگ فار یو, یو ڈیزرو فار مور دین واٹ آئی ہیو ڈیڈ, رائٹ. جب انسان سے اللہ سے محبت ہوتی ہے نا برو, محبت ہوتی ہے باقی میں, پھر برو واش روم سے نکلتے ہی غفرانک منہ سے نکلتا ہے کہ یار اب تیرا ذکر واش روم میں بھی نہیں کر سکا میں. پھر تہجد میں لمبے لمبے وہ گزارنے کے بعد بھی گھنٹے, پھر جب پوچھا جائے نا, بیوی پوچھے کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, آپ کیوں اتنی عبادت کر رہے ہیں, تو پھر انسان کہتا ہے افلا احب ان اکون عبدا شکورا, میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. آپ نے بھی ایگزامپل دی نا, کسی سے محبت کرتے ہیں, اس کو گفٹ دیتے ہیں, چیزیں دیتے ہیں. اگر ہم اس کو دوسرا کریں جو جس کو مل رہے ہو نا اتنا کچھ, ٹھیک ہے, وہ کیا لو ریٹرن کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا. ہم لوگ تو غرق ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور بلیسنگز کے اندر, لائک وی آر جسٹ 24 ہر اسپلٹ سیکنڈ میں ہم اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. سو یو نو, ابھی میں جو ابھی ہاسپٹل میں کچھ ایسا تھا نا, اور جب میں نکلا ہوں برو, جب میں گاڑی میں باہر نکلا نا برو, اٹ واز اے بگ بلیسنگ کہ میں باہر نکلا ہوں. اللہ, میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے باہر نکلا ہوں, میں نے ڈے لائٹ دیکھی ہے, اور میں نے لوگ دیکھے چل رہے ہیں برو. مائی سیلف گوئنگ ٹو دا Shaheen chemist or Watson na bro, I was thinking yeah, it's a big blessing man, I am free now, I'm not in the hospital right now. Bro یقین جانے وہ نعمتیں جو انسان بالکل بھی لٹل کرتا ہے اور کبھی سوچتا بھی نہیں ہے. برو ایک صومالین تھا جو بالکل صحرا میں بیٹھا ہوا تھا اور کوئی بلیسنگ کیا سارا نہیں اسے. برو اس سے پوچھا کہ کیف حالک اس شخص نے, تو کہتا ہے واللہ نحن فیہ زحام من النعمہ, ہم میں اللہ کی نعمتوں میں ڈوب رہا ہوں. میں اس نے یہ کہا برو, اس نے کہا کہ میں اللہ کی نعمتوں میں ڈوب رہا ہوں اور اللہ کی نعمتیں ہر طرف سے مجھے پکڑنا چاہ رہی ہیں اور میں سمجھ نہیں آ رہی میں کس کا شکر ادا کروں. اور اس صحرا میں بیٹھا ہوا تھا برو. برو ہماری زندگی میں اتنی لیوشنس ہے, اتنا یعنی اولاد سے حق کر لینا, جو اولاد یعنی فار ایگزامپل آپ سے یعنی اللہ نے نہیں چھینی, جیسی اولاد جس کو خدا نہ خاصا کوئی ڈیزیز ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہو, یا رات کو سو جانا, یا پھر آپ کا دن گزارنا بغیر دوائیوں کے, آپ کا ایکچولی آپ دیکھیں نا صحت ہونا, پیرنٹس کا زندہ ہونا, وائف ہونا, بچے ہونا. مطلب کتنے لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں ہے, جن کے پیرنٹس نہیں ہیں, کتنے لوگ تنہا ہیں جن کے پاس مال کے لیے مطلب لوگ کے ایسے لوگ ہیں جن کو صبح نہیں پتا کہ یار دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا آئے گا کہ جو پیپل آر وشنگ ان دی ہاسپٹلز کہ ہم بس صحت مند ہو جائیں اور کچھ بھی نہ ہو, چاہے پیسے نہ ہو, ایک روپیہ نہ ہو برو, ہم واپس جو ہے نا صحت کے ساتھ روڈ پہ آ جائیں. ایک سیکنڈ لگتا ہے, ایک سپلٹ سیکنڈ. ابھی ہم جو ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ صحت جو ہے نا وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہوئی ہے نا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ رائٹ ناؤ وی ڈونٹ نو کہ ہمارے جسموں کے اندر کیا چل رہا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بیماری, لیکن اگر کچھ ہو وہ
किसी जन्म से एक दिन सुबह उठेंगे तो कुछ बीमारी हो, क्या कर सकता बंदा? अच्छा ब्रो, ये देखिए ना, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि हम कितना कम जो है नसीहत पकड़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह ताला की नेमतें गिनना चाहोगे तो नहीं गिन सकोगे। तो एक प्रोफेसर थे, वो बता रहे थे कि मैं हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट था, बहुत शरारती था, और यहाँ तक कि हम सारे स्कूल में जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, दुआएं करते थे कि आज के दिन स्कूल ना आए। तो बड़ा शरारती था। और हुआ क्या कि उसने कहा कि आई एम गोइंग टू ट्रैवल, यूके जाना था उसने, किसी और बाहर कंट्री में पढ़ने के लिए जाना था। तो फिर गायब हो गया। टीचर्स ने भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह यार इसे जान छूटी है। तो कुछ सालों बाद वही लड़का वापस आता है, एंड ही वॉज हैविंग अ लॉन्ग बियर्ड एट दैट टाइम। तो आया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, टीचर से मेरा, टीचर वो प्रोफेसर्स कह रहे हैं कौन बंदा है, पहचान नहीं पाए। तो कहते हैं ज़रा मुझे भूल गए। तो वो कहते हैं कौन हो भाई? सर वही वही वही। फिर ना पहचान लिया। बोलते हैं वो तुझे क्या हुआ है, तू यानी तू अच्छा खासा पहले था, तुझे क्या हुआ, दिस बियर्ड एंड ऑल। तो पहले अच्छा खासा था, अभी एंड सो इट्स अ वेरी प्रोफाउंड स्टोरी ब्रदर्स। कहते हैं कि सर मेरे साथ ना एक वाकया हुआ था। मैं जा रहा था रोड पे पैदल, तो मुझे पीछे से ना गाड़ी ने आके हिट किया था। तो इतने बुरे तरीके से हिट हुआ था, मुझे नहीं पता मैं जिंदा कैसे बचा। तो मुझे लोग फिर लेके गए हॉस्पिटल में, और वो जो क्या वो प्लास्टर लगाते हैं वाइट कलर, क्या उसको कहते हैं, प्लास्टर लगाया, और कहते हैं कि मेरी फुल बॉडी में प्लास्टर लगा हुआ था। और डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट किया कि इस बंदे को, इसकी अगर बोन्स सीधी करनी है ना, इसको उल्टा लटकाना पड़ेगा। तो बोलते हैं कई कई दिन, ही टॉक्ड अबाउट सम वीक्स, उसको उल्टा लटकाया हुआ था ताकि उसकी सारी हालत दोबारा दुरुस्त हो जाए। बोलते हैं उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं। बोलते हैं मुझे एक जगह पे इचिंग हो रही थी, मैं डॉक्टर्स को चीखें मारता रहा कि मुझे प्लीज यहां से हल्का सा इचिंग कर दो, हल्की सी खारिज कर दो, मैं नहीं कर पा रहा। तो फिर मैंने अपने आप से कहा कि देखो अल्लाह ताला की नेमतें कितनी हैं, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अब मैं इस पोजीशन पे हूं कि मैं खारिश भी नहीं कर पा रहा। इट चेंज्ड मी। इसलिए आज आप मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैं ऐसा हूं। आई मीन मैं, हम नेमतों को तो छोड़ दें, आई मीन उसके बारे में तो हम सारी जिंदगी भी इबादत करते रहे, हम लोग कभी भी ये हक अदा नहीं कर सकते। व्हाई इज इट दैट द एंजल सेड सुब्हानक या रब मा अबदनाक हक़ इबादतिक। अल्लाहु अकबर। इट्स वेरी प्रोफाउंड कि फरिश्ते तो वो मखलूक हैं कि जब से अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वो फरिश्ते जब से उनको पैदा किया गया था वो सजदे की हालत में हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे वो सजदे की हालत में ही रहेंगे। और फिर जब सूर फूंका जाएगा, सबको जो है खत्म कर दिया जाएगा, जब उनको दोबारा रिजरेक्ट किया जाएगा, सबसे पहला कलिमा जो वो अदा करेंगे, द फर्स्ट स्टेटमेंट दे वुड से सुब्हानक या रब मा अबदनाक हक़ इबादतिक। ए अल्लाह पाक हैं, हमने जैसे आपकी इबादत करनी चाहिए थी हमने नहीं की। Where are we standing? ब्रो अल्लाह ताला फिर भी एंजल्स को नहीं कहता कि मांगो मुझसे कुछ मांगते हो। ब्रो हम जैसे हमारी ना नमाजों में खुशू, ना हमारी इबादत, अल्लाह ताला हमारे लिए कहते हैं रात को आगे कि है कोई मांगने वाला। अल्लाह। ब्रो हम इतने बेवफा हैं कि हम उठ के नहीं मांगते, हम उठ के नहीं मांगते। हल मिन ताइबिन अतूब लह। अल्लाहु अकबर। कोई है जो मुझसे तौबा करना चाहे, मैं तो उसकी तौबा कबूल करूं। शेख मोहम्मद हसन ने भी वाकया सुनाया था ना, कहते हैं कि एक शख्स था, ही वाज अ मल्टी मिलियनियर। कहते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और वो साइड बैठे हुए थे। तो एक्सीडेंट में इतना फैटल हुआ, फैटल तो नहीं था, बच गए वो। कहते हैं कि मैं सारी बॉडी मेरी पैरालाइज हो गई, गर्दन से नीचे तक आई वाज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड। सिर्फ मैं बात कर सकता था और मैं देख सकता था। और सुभान अल्लाह करना ये हुआ कि जो ड्राइवर था बिल्कुल बच गया, स्क्रैच भी नहीं हुआ उसको। कहते हैं वो ड्राइवर मेरे से लॉयल था, मेरे साथ रात गुजारता था और टाइम स्पेंड करता था, मेरे सारे दिन खिदमत करता था। कहते हैं एक दिन मेरी रात को ना मुझे कमर पे ना एचिंग हो रही। पैरालाइज अगर आप हो ना तो एचिंग थोड़ी बार को फील होती है, देयर इज सम टाइप्स ऑफ पैरालाइजेशन। तो मैंने सोचा कि यार कितना अजीब लगेगा, सारा दिन मेरी खिदमत करता रहा, अभी थका है सो के, मैं इसको उठाऊं तो कितना बुरा लगेगा। तो कहते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में $600 मिलियन है। कहते हैं आई वॉज रेडी टू पे $600 मिलियन टू एनीवन कि मेरी कमर पे आके स्क्रैच कर दो बस। मुझे इतनी इचिंग हो रही थी। 600 मिलियन क्या है ब्रो? और ब्रो आप जो है ना, यानी जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना ब्रो,
we love to talk to them, we love to have private. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا برو کبھی اگر تہجد کی نماز نہ پڑھ پاتے نا سفر کی وجہ سے اگلے دن 12 رکھتے پڑتے تھے. He would always make up. میں نے اللہ کے ساتھ جو پیارا مومنٹ تھا وہ نہیں گزار سکا تو اگلے دن 11 رکھتے ہیں اور ساتھ ایک وتر کو 2 کر کے جو طریقہ ہے 12 رکھتے ہیں. کچھ سنتیں رہ جاتی نا لیکن بھی سے وہ اللہ کے نبی دوبارہ پڑھتے تھے. ان کو اب تو رہ کے زور کی سنتے جو ختم ہو گئی وہ پڑھتے تھے تاکہ I just want to make up with my جو نا وہ جو ایک بار میرا if you love someone آپ کی فیانسے سے یا شادی نہیں ہوئی ہو آپ فیملی کے ساتھ گھوم رہے ہو آپ وہ اکیلے جا رہے ہوتے ہیں فیملی ساری یہاں کھانا کھا رہی ہے باربیکیو کر رہی ہے بیکاز یو کریو فار دا پرائیویٹ مومنٹس. بٹ اف یو آر ناٹ کریونگ فار دا پرائیویٹ مومنٹس ان رمضان جب روزانہ رات کو فرشتے اعلان کر رہے ہیں یا باغی الخیر اقبل اے خیر کو پانے والے اب تو ایفرٹ کر اب تو کمفرٹ زون سے باہر نکل اب تو آگے بڑھ وہ باغی شر اکثر اے شر کو چاہنے والے اب تو رک جا اب تو رمضان آ گیا جنت کے دروازے کھل گئے ہیں جہنم کے بند ہو گئے ہیں ابھی تیرا نفس تجھے نہیں روک رہا. یار اتنی نعمتیں عطا کرنے والا یہ رب جو ہے ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ فرشتے نہیں کر سکتے جو اتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہیں اور جنہوں نے کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ہم تو گناہوں میں اوپر سے نیچے تک ہیں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا. ہم تو شاید کوشش بھی نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہم سے جو ہے وہ اتنی منیمم ہے اور اس منیمم ڈیمانڈ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا وعدہ کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ظرف ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے کتنا بڑا ظرف ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یہ 5 چیزیں تم کر لو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ نماز روزہ حج زکوٰۃ اور یہ چند چیزیں اور یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ جوائن کر لو اور یہ اسی میں مر جاؤ جنت تمہارے لیے. حالانکہ ہم جنت بھی ڈیزرو نہیں کرتے ہمارے ویسے اعمال کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ وہ ہے نا موضوع صوتین وہ جو ایک چھڑی کے برابر یا وہ جو اپنے جو جانور کو ہانکنے کے لیے یوز کیا کرتے تھے کہ اتنی جگہ بھی بندہ دنیا و ما فیہا جو بھی دنیا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو جنت جب ایگزامپل دیتے ہیں بڑی اچھی کہ وہ ایک بندے کو آپ رکھیں نوکر چائے بنانے کے لیے تمہارا کام صرف روزانہ چائے بنانے ہے لیکن سیلری جو ہے تمہاری 30 کروڑ ہوگی ہر مہینے صرف تم نے دوپہر کو چائے دینی ہے لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ یو گیٹ 30 کروڑ روپیز. ہمارا یہ حساب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ چند ایفرٹس تم کر لو تھوڑی چیزیں نہیں کرنی تھوڑی سی کرنی 30 کروڑ بھی لمیٹڈ چیز ہے نا 30 کروڑ تو لمیٹڈ ہے. جنت از ختم نہ ختم ہونے والی. اگر آپ ویب کو راؤنڈ میں کر لینا تو اتنا سی پلیس بنتی ہے. This place in Jannah is better than everything in this world contains. اور وہاں پہ آپ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے آپ اس رب کو دیکھو گے you know. Bro, I think we should be, you know, just Ramzan میں نا we should be spending as much time just remembering Allah. چلتے پھرتے ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کریں ان کو سمجھیں ان سے دعا کریں. You know, use the names of Allah subhanahu wa ta'ala in our du'as. اور اتنا فرق پڑ جاتا ہے نا کہ آپ کی جس سچویشن جس ٹائپ کی دعا دی نا اس سے ریلیونٹ آپ کو 4 نام ضرور مل جائیں گے. And you will make your du'as اس powerful اتنی powerful دعا ہو جائے گی وہ دل سے نکلنا شروع ہو جائے گی. And the other thing is, you know, اپنے یہ شرط جو آپ بتا رہے ہو نا this is a sign of Allah's love. یعنی اگر کوئی انسان اپنی گرل فرینڈ سے پیار کرتا ہے یا کسی بھی اپنی فیانسے سے پیار کرتا ہے he would love to talk to her. جو رات 12 سے 7 کے پیکیجز ہوتے ہیں یا 5 کے پیکیجز ہوتے ہیں یہ بھی خالہ سے بات کرنے تو نہیں ہوتے نا یا کس سے بات کرنے کے لیے ہوتے ہیں آپ یعنی حرام ریلیشن شپس. And people talk and there are people who never want to end the call. نہیں مجھ سے یعنی I have seen though I have seen or you have they don't want to experience دور جالیہ میں He has seen himself in the mirror. people don't want to end the conversation. آپ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہو اب آپ جہاں پہ پیپل کہہ رہے ہیں نا اصل میں آیا ہے people are not gonna believe it's people. Okay, اتنے سادہ لوگ now it's over, let's move forward to something else, bro. It's over. تم جیسے تو دودھ کے تلے ہوئے ہو میں بھی کھولنے جاؤں نا تمہاری بات ہے بہت پاکیزہ ماشاءاللہ. کون سا پیکیج چلیں اور کا ڈیجوز تھا نا تو آپ کا ٹاک شاک تھا bro. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں I have seen people I don't know who are those people کہ وہ طاہا کے سامنے بات کر رہے رات کو 12 سے 7 کے طاہا کے سامنے آگے بات ایک موٹیویشنل اسپیکر کو فون کر کے بتاتے ہیں یا ہم نا ابھی بات کرنے لگے. اللہ تو خیر you love to talk right. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ if you claim to love Allah then present yourself to the Quran.
अपने आप को कुरान पे प्रेजेंट करो कि तुम्हारा कुरान से ताल्लुक है सैफिल्ला वाला, यानी इफ़ यू वांट टू टॉक टू अल्लाह एंड यू लव हिम, अपने आप को कुरान में पेश तो करके देखो कि मेरा टाइम कितना गुजरता है अल्लाह की तरफ, आई वांट टू टॉक टू हिम, या मुझे कहता है यार क्या बात करनी, क्या भी कुरान पढ़ना पड़ जाएगा, आधा घंटा कब गुजरेगा, कब पारा खत्म होगा। रमज़ान में सिंस हर बंदा दिन में पारा पढ़ा होता है ना, ये पारा कब खत्म होगा यार, जल्दी करो, अभी इतने पेजेस रहते हैं, यानी यू नॉट इन लव देन। तो ये अगर कॉन्शियसनेस मैं समझता हूँ इस रमजान में हम डेवलप कर लेना अल्लाह ताला की, तो इट विल बी अ बिग चेंज इन आवर लाइव्स, इन आवर इबादत, इन आवर हर चीज में इम्पैक्ट, एवरीथिंग, यू नो अपने डेली रूटीन के कामों में, मिजाज पे, आप यू नो यू जस्ट ऑलवेज फील कि यार मैं तो बस अल्लाह की ना ओवरवेल्म्ड बाय द नेमस, तो आपको ना मैं बताऊं दूसरों पे गुस्सा भी नहीं आएगा, कोई नाराजगी भी नहीं होगी, यू नो योर आपका जो माइंड सेट है वो इतना चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग लुक्स कुछ भी नहीं लगती व्हेन यू कंपेयर इट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और आपका रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप अल्लाह ताला की फिर बात मानने में आपको झिझक ही नहीं हो रही होती, आपका माइंड सेट इतना वो तो अपने आप सुकून को हो जाता है ना। उससे ना जो एक नॉर्मल रूटीन है ना, मोनोटनी से ब्रेक करें प्लीज, और अल्लाह से बातें करें, अल्लाह को याद करें, क्योंकि एक शख्स है गालिबन ताबी हैं, वो कहते हैं अल मुहिब्बुल मफदूअ, जो प्यार में होता है ना वो एक्सपोज्ड होता है, द वन हु इज इन लव इज एक्सपोज्ड, क्योंकि अलामतुल हुब्बी दवाम ज़िक्री, ये हुब की मोहब्बत की अलामत है हर टाइम ज़बान पे जिक्र। ब्रो एक मैं शख्स से मिला, मैं वो नहीं था, ठीक है जो जिसको मैं काउंसिल कर रहा था, तो बार बार वो उस लड़की का जिक्र कर रहा है, बार बार वो घंटा मैं काउंसिल करता रह गया, उसने डिच भी किया था उससे और सब कुछ किया था, बट ही वाज ऑलवेज रिमेम्बरिंग, जब भी मुझे वो मिले, बिकॉज उसने मुझसे शेयर की थी, ही वाज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग हर, ही वाज ऑब्सेस्ड। मैं सेइंग सुभान अल्लाह, जो शख्स अल्लाह से मोहब्बत में होता है ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तो फिर वो अल्लाह के साथ हर टाइम अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। इसलिए अल्लाह के नबी 70 से 100 दफ़ा एक महफिल में अल्लाह को याद करते थे, और मेरे दिन गुजर जाते हैं, मैं अल्लाह को याद नहीं कर पाता, तो आई एम नॉट द वन हु लव्स टू फ्रीक्वेंटली रिमेंबर हिम ऑन माय टंग। यार अपनी मोहब्बत की सच्चाई साबित करने के लिए ना इस्लाम का मिजाज जो है मैं समझता हूँ वो ये है कि आपको ना ओवर द पीरियड ऑफ योर लाइफ एक चीज़ प्रूव करनी पड़ती है। इट्स नॉट दैट यू डिड समथिंग फॉर वंस, यू नो, इवन अगर हम इसकी बात करें कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, ये जितनी बातें हम कर रहे हैं आई एम श्योर हम इनसे गुजर चुके हैं, एंड वी हैव फेल्ट दैट फीलिंग ऑफ राइजिंग द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इंक्रीज ऑफ लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट। लेकिन कांस्टेंट एफर्ट चाहिए, कांस्टेंट एंड कॉन्शियस एफर्ट चाहिए टू एक्चुअली मेक इट अ रूटीन that we have this feeling vibrant in our heart. लाइफस्टाइल है जो आपके जिसमें ये अल्लाह कॉन्शियसनेस आएगी, दैट्स अ लाइफस्टाइल व्हिच यू लिव एवरी सिंगल डे, एंड जो आपने बात की उसके लिए एफर्ट चलती रहेगी, इस पे काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और मैं सिर्फ हमारे यूथ ये पॉडकास्ट देख रही है कि हम बात करें एक आइडियल सिचुएशन की भी, अगर आप लोग थोड़ा सा स्लैक ऑफ कर रहे हो, लेजी हो, गिर जाते हो, तो प्लीज स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स, और कम से कम अपने पे ये फर्ज हो यार 5 वक्त नमाज पढ़नी है। विजन का क्लियर होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, उसकी वजह से आप कॉन्शियसली एफर्ट कर सकोगे। अगर तो आपका विजन ये नहीं है ना, जो हमने आज बातें कर रहे हैं, अगर विजन ये नहीं है तो फिर आप कॉन्शियसली एफर्ट नहीं कर सकते। और जो बिल्कुल अभी लेवल 10 पे खड़ा है ना, 0 पे है, हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो हर टाइम अल्लाह का जिक्र करेगा तभी मोहब्बत करने साबित है। हम उससे कह रहे हैं गुनाहों को छोड़ना शुरू करो, अल्लाह के बारे में जानना शुरू करो, नमाजें पढ़ना शुरू करो, एंड डोंट बी डिसअपॉइंटेड कि मैं अल्लाह का जिक्र उस तरह से नहीं कर रहा, बिकॉज जब हम बहुत हाई एम्बिशियस हाई गोल सेट कर लेते हैं ना, एंड वी आर ओवर एम्बिशियस एंड ओवर ऑप्टिमिस्टिक इन मेकिंग गोल्स, तो जब वो नहीं अचीव हो पाते तो बंदा डिसअपॉइंट होता है, यार 5 रमजान गुजर गए, मैंने अपनी गोल्स अचीव नहीं कर पाए। सो हर बंदा अपने हवाले से एफर्ट करे, और बस अपने अल्लाह से ना मोहब्बत, गो थ्रू हार्डशिप, प्लीज go through टेक एक्शन। आई थिंक कभी बार ना हम प्लानिंग्स और गोल सेटिंग में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक्शन वाला स्टेप रह जाता है। सही है, इनफैक्ट अलवी अपनी बात कर रहा है, देखिए अलवी तो दिल से नहीं की है बात। आपने कुछ लोग देखे हैं जो मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे नहीं कर पाते, जो नहीं कर पाते लोग देखे नहीं, यू नो दिस बिकॉज़ कोड भी है, प्लानिंग विदाउट एग्जीक्यूशन इज mere hallucination। अच्छा, यानी वो जो आप बात कर रहे थे, सो यू नो वो बात है कि कभी कभार वो अगर आपसे नहीं भी हो रहा है ना, जस्ट व्हाटएवर यू कैन डू, यू नो, जैसे आपने जिन लोगों की बात की ना कि नहीं वाकई कुछ समझ आ, कुछ जो समझ आ रहा है, डू समथिंग, स्टार्ट विद जो आपको आसान लगता है, जिसकी आपको नॉलेज है, जिसके आपके मतलब घर में अगर वो कोई माहौल बना हुआ है, कुछ सुन रहा है, आप क्या चलिए यार मैं भी ये सुन लेता हूँ, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल एंड इजी फॉर यू, स्टार्ट विद दैट। डोंट अपने आप को बहुत जबरदस्ती मुश्किल में ना डालो, आसान चीजें छोड़ के मुश्किल करना शुरू। लास्ट पॉडकास्ट में ना, जब पॉडकास्ट खत्म हो गया ना, तो मुगीरा ने बड़ी सी प्यारी बात की ब्रो, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, कहता है कि sometimes ना we focus a lot on the quality, और उस क्वालिटी को अचीव करने के चक्कर में हमसे क्वांटिटी भी रह जाती है।
صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے, وہ کوانٹٹی کو لازمی پورا کرتے تھے. کبھی کبھی آپ کو قرآن پڑھنا ہے, آپ کو ابھی سمجھ نہ آ رہی ہے, آپ پڑھ لو یار, آپ پڑھو صحیح, ایک دن آئے گا سمجھ آئے گی. بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے ٹائم پہ انہوں نے ایسی رکھتیں پڑھی جو کہ بہت لائٹ تھیں. لائٹ مینس کہ بہت تیزی کے ساتھ پڑھی, صحیح. یعنی اس نے تو کر کے بھی دکھایا, میں بھی نہیں کروں گا, لوگ شاید اس کو ہضم نہ کر پائیں, کہ بالکل رکوع کیا اور پھر کھڑے ہو گئے, پھر سجدہ کیا, پھر کھڑے ہو گئے, یعنی کوئکلی, تاکہ میرا جو ایک کوانٹٹی ہے نا وہ پوری رہے. اینڈ سم ٹائمز بائی ان دا پرسوٹ آف کوالٹی وی مس, نہیں اپنے کوانٹٹی پہ فوکس بھی کریں. میں نے 12 راتیں پڑھنی ہے, میں نے پورا قرآن پڑھنا, جب سمجھ نہ آ رہی ہو انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا آپ اس پہ فوکس بھی کرنا شروع ہو جائیں گے. ویسے یہ آپ نے جو بات کی ہے, سبحان اللہ, میں اس چیز سے نا تھوڑا سا گزرا ہوں. جیسے ظہر کی جو سنتیں ہوتی ہیں تھوڑا سا کبھی کبھی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں آپ کے لیے, ٹھیک ہے. اب وہ جو 4 رکھتے ہیں سننا جو ہیں, وہ پتہ ہے کہ کوالٹی ہے, آپ 2 الگ الگ کر کے پڑھیں, ٹھیک ہے. الگ الگ کر کے پڑھنا زیادہ بھاری ہوتا ہے, اکٹھے پڑھنا تھوڑا آسان ہوتا ہے. دوسری بات, آپ جو جلسہ استراحت کرتے ہیں, فوراً پورا نہیں کھڑے ہوتے, رک کے کھڑے ہوتے ہیں, دیٹ آلسو ایڈز ٹو دا کوالٹی اینڈ پرولونگز دا اوور آل نماز. اور سنت مطابق بھی ہے, ہاں مطابق یہ کہ آپ وہ کر سکتے. لیکن اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہو ایک جگہ, اور اگر آپ ان کو مس کرا کے کم از کم پڑھ لیتے ہو, تو میں کہوں دس از فار بیٹر. یس ایگزیکٹلی, یو نو, اینڈ دس از لائٹر ایز ویل. Exactly. تو ایٹ لیسٹ کم ٹو دس, پھر کوالٹی آپ وقت کے ساتھ تو بالکل. یہ رمضان میں اپنی کوالٹی, اپنی کوانٹٹی پہ کم از کم وہ کر لیں کہ میں نہیں کرنا ہے. یس, ڈیڈیکیٹ سم ٹائم فار کوالٹی ایز ویل, کہ یہ ٹائم میرا صرف تدبر کا ہے. اور اصل میں کوالٹی نا, جتنا آپ کوانٹٹی بڑھاتے رہتے ہیں نا, پریکٹس کرتے رہو, کوالٹی ایونچولی آ جاتی ہے. یو نو, بڑی انٹرسٹنگ ایک ریسرچ ہوئی تھی, یونیورسٹی پروفیسر نے, فوٹوگرافی کی کلاسز تھی, اس نے ایک گروپ کو کہا کہ آپ نے اس سال میں نا صرف 4 پکچرز کھینچنی, مطلب دونوں گروپ کا سیم ٹاسک تھا, لیکن کوالٹی میں دیکھوں گا بیسٹ پکچر کس کی ہے, لیکن آپ نے صرف کوالٹی پہ, یو ہیو ٹو جسٹ گو, آپ ایک بھی نہ, لیکن سال کے میں آپ کی 2 یا 4 جتنی بھی ہیں وہ لانی ہے. دوسرے گروپ کا آپ کی کوالٹی کی فکر نہیں ہے ویسے مجھے, آپ نے بس ڈیلی, پتہ نہیں ڈیلی یا منتھلی 100 پکچرز کھینچنی پر اسٹوڈنٹ, اور اینڈ میں ہم سال کے اینڈ میں دیکھیں گے کیا ہے. سو ون گروپ واز فوکسنگ آن کوالٹی, سو دے ور ڈوئنگ ا لاٹ آف پلاننگ, اینگلز اور سیٹس اور چیزیں, اور وہ ایک پکچر کھینچے, پھر اس کو اینالائز کریں اچھی ہے کہ نہیں. دوسرے کو بس ہم نے کھینچی, وہ کیا یار جو نظارہ کھینچتے. بائی دا اینڈ آف دا ایئر جنہوں نے کوالٹی پہ پیورلی فوکس کیا تھا نا, ان کی کوالٹی کم تھی ورسز دوز who had actually focused on the quantity, because انہوں نے پریکٹس کر کے they actually honed their skills to the level کہ وہ اتنی کر رہے تھے کہ وہ سمجھ, ان کو نا فیڈ بیک مل رہا ہے, 100 times فیڈ بیک مل رہا ہے, اچھا یار یہ غلط ہو گیا, اچھا لیٹس ڈو دس, بائی دا اینڈ آف دا ایئر they improve. تو ہم لوگ کبھی کبھار اس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں کہ یار کوالٹی اور کوانٹٹی, جسٹ فوکس آن, اور یہ منتھ تو اسپیشلی یہ کرنا چاہیے. دل سے نکلا, صحیح بات ہے, وہ پیچھے بیٹھا ہے, صحیح بات ہے, ماشاءاللہ. So inshallah I think these will be some of the things we should all be At the focusing end on. of the day I would still say کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف دیکھتا ہے نا انسان کی, وہ انسان کا دل ہے, a humble and returning heart. You know, اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا, حضرت ایوب رضی اللہ عنہ ان کے سب علیہ السلام انه كان اواب, وہ رجوع کرنے والے تھے. دیکھیں نا, کبھی کبھار نا بندے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر ڈیفیکلٹیز اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں. ہم لوگ نا کبھی کبھار بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا ہمارا رینک ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ انشاءاللہ یو نو فار دا سیک آف موٹیویشن, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ, یعنی جب ہم خوبصورتی کی بات کریں, وی ایز ہیومن بینگز ہمیں بیوٹی پسند ہے, چاہے ہمیں اچھی کوئی سینری نظر آ جائے یا کوئی بھی جو ہے, ہم لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. سملرلی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حجابہ نور, اللہ تعالیٰ کا جو حجاب ہے, جو کورنگ ہے, دیٹ از نور. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کو انویل کر دیں تو جہاں تک نظریں جائیں وہاں پہ سب کچھ جل جائے. اللہ تعالیٰ کا یہ جو حجاب کا نور ہے سب کچھ جلا دے. اور پھر آگے اگر ہم یہ دیکھیں سورہ یوسف میں, ہمیں پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ہی واز گیون دی ہاف آف دی بیوٹی آف دس ورلڈ. اوکے, اگر ان کی بیوٹی دیکھنے سے ان خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے, تو جب بلیورز اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, سبحان اللہ ہاؤ بیوٹیفل ہی وڈ بی. تو یہ ہے کہ دس از فار دا موٹیویشن کہ ہمارے اوپر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, جو بھی ٹرائلز ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو آسانی سے دیکھ سکیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ سکیں. اللہ اکبر.
بالکل بالکل. اب آخری کیس اسٹڈی شیئر کیا میں وہ کرتا ہوں کہ جب ہم نا یہ میرج مینٹرنگ یا کاؤنسلنگ کے اس میں ہوتے ہیں نا, تو بہت ساری وائفز جب آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے بس ختم کرنا ہے, خلا لینی ہے مجھے, I'm done with this person. تو وہ وجہ ریزن, اس نے مجھے ذلیل کیا ہمیشہ, اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا, اس نے مجھے بلٹل کیا اور یہ وہ سارا. تو 8 سال کا ریلیشن ہے ہمارا, کچھ کا 15 سال کا ریلیشن ہے ہمارا, اینڈ دے آر ڈن. تو ہسبینڈ پتہ ہے کہہ رہا تھا کہ یار یو نو پلیز ڈونٹ لیو می, آئی لو یو سو مچ, ہنی آئی لو یو, آئی چینج مائی سیلف, پلیز ڈونٹ لیو می, اور ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس خاتون کا جواب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, یو ہیڈ 8 years to prove your love for me, you had 15 years to prove your love for me, اور تم نے ہر موقع پہ مجھے ذلیل کیا اور چھوڑا اور دھوکہ دیا اور ہمیشہ میری کبھی سائڈ نہیں لی. تو now you are saying that you love me, now you are saying that you want to change, you had hundreds of opportunities to change, اور تم نے کتنی دفعہ دعوے کیے, but I don't trust you anymore. and جیسے کہ نہیں ہمیں علیحدہ ہی ہونا ہے, پر ہم تو علیحدہ ان کو نہیں, ہم تو علماء کے پاس بھیجتے ہیں پھر. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ بھی دیکھیں کہ یعنی قیامت کے دن یا ہم مرنے کے بعد نہ کہہ رہے ہیں یا اللہ now will change, now will repent, بیکاز باتیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, عمل اصل شو کرتا ہے. ساری زندگی تو ہم 8 سال ربنا 15 سال ابصرنا 60 سال وسمعنا کرتے رہے, گناہ کرتے رہے, اور پھر اس کے بعد چینج. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا بھی ہے کہ اب میں اگر دوبارہ ان کو بھیج دوں نا, they'll still do the same. do the same. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سائنس تو نہیں دکھائے نا, اور بار بار حجت تو اللہ تعالیٰ تمام ہر بندے پہ کرتا ہی ہے نا, سائنس دکھا کے اس کو جگا کر, یو نو. تو اس رمضان کو اسٹارٹ ایسے کریں کہ I want to fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala at the end of رمضان, اور وہ اتنی موٹیویشن ہو کہ میرے اگلے 11 مہینے چل سکے انشاءاللہ, اور اگلا پھر رمضان آ جائے انشاءاللہ. سو فوکس آن دس انشاءاللہ. آج کے پوڈ کاسٹ میں یہی انشاءاللہ. میرا بلیس یو, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.